ایک اور مرتبہ بھی سمجھ لیں، اللہ اکبر، جتنے غزوات ہوئے نا، جتنے بھی غزوات ہوئے، آپ نے غزوات سے مراد حضور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شریک ہوئے، ان غزوات کو آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر ان غزوات میں جو شریک ہوئے وہی غزوات کے اہل ہوئے، یعنی 9 درجے ہیں صحابیت کے، جیسے 4 خلفائے راشدین، پھر کاتب وحی، پھر 2 مخرج کے 2 قبیلوں کے لوگ 12 لوگ، تقریباً 9 اور 3 12 لوگ، پھر اس کے بعد 40 کاتب وحی خاص لکھنے والے، جس میں عبداللہ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کاتب وحی، اور آخری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس معلومات سن لیجئے، یہ ہیں، یہ 4th نمبر پہ، اور 4th نمبر پہ آنے والے بدر کے صحابہ، پھر 5th میں آگے چلے جائیں تو خندق، اور آگے 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 چلتے ہیں فتح مکہ 9 کے بعد جتنے صحابی وہ کہلاتے ہیں۔ اب دیکھیے بدر کے صحابہ ہوا کیا، بدر کا جب غزوہ ہوا تو کتنا مشہور تھا وہ، کہ جو اس غزوہ میں ہوا اللہ نے اعلان فرما دیا جنت بھی ہے، آئے ہے واضح، قرآن کی شرح کر رہا ہوں، نفس ہے اس میں، سورہ انفال اٹھا کے دیکھ لیں، دوسری بھی جو جس میں بدر کا ذکر ہے، تو وہ بدر کے 313 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، شہزادی رسول بڑی بیٹی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شدید بیمار ہو گئی، حضرت سرکار غزوہ کے لیے جانے والے تھے تو بلایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عثمان تو غزوہ میں شریک نہیں ہوگا، سننا آج تھوڑا سا بیان میں اگر وقت ملا تو میں آپ کو عقیدے بھی بیان کرتے جاؤں گا، اس میں سے بڑے عقیدے نکلنے ہیں عثمان غنی کا نام ہی عقیدہ ہے، خدا گواہ ہے، آپ سنیے گا مجھ سے، نام ہی عقیدہ ہے ان کا، اب حیران رہیں گے۔ اب وہ کیا ہوا، عقیدہ اہل سنت، عقیدہ سب کے عقیدہ اہل سنت، ہمارا عقیدہ جو ہے نا عثمان غنی کے نام سے جڑا ہے، کیسے جڑا ہے میں بتاتا ہوں۔ اب وہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم نہیں جا سکتے، بولے یا رسول اللہ میں، اور بدر آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو غزوہ ہے ہر آدمی بھاگ رہا ہے، میں نے غزوہ بدر پوری تفصیل سے بیان کیا آپ کے سامنے، بچہ بھاگ رہا ہے، چھوٹے سے چھوٹے بچہ، ہم لڑیں گے بغیر تلوار کے شامل تھا، بولے یا رسول اللہ، تھوڑا سا چہرہ مرجھایا تو آپ نے فرمایا عثمان تو جانتا ہے میری بیٹی بیمار ہے، تیری اہلیہ بیمار ہے شدید، اس کی تیمارداری کے لیے ضرورت ہے بندے کی، تو اس کی تیمارداری کر۔ جب دیکھا نا گردن جھکی تو فرمایا سن اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے عثمان تو بدر میں شریک ہو یا نہ ہو، بدر کی لسٹ میں تیرا نام 313 میں ہے، جو مال غنیمت ہمیں ملے گا اس غنیمت کا حصہ برابر تجھے دیا جائے گا۔ عثمان غنی خوش ہو گیا، پھر فرمایا سن، مرتبہ دیکھو، یہ اختیار مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں یار، ایسے نہیں ہے، کہیں نہیں ہے کسی کتاب میں کہ کوئی ایسے بول دے کسی کو، یہ اختیار ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے کہ سرکار بیان کرتے جا رہے ہیں، اختیار دے، اب تو ہے، اور پھر فرمایا سن، اور بھی تیرا مرتبہ عثمان، کل جب حشر کے اندر بدر کے صحابہ کا ایک الگ سا ڈپارٹمنٹ ہوگا کہ تم سب وہاں کھڑے ہو جاؤ حشر میں، تو بھی ان کے ساتھ شامل ہوگا۔ سبحان اللہ، دیکھا آپ نے، یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ، اور کیا ہے یہ ہے کیا، دیکھیں نا بدر کا معاملہ کیا تھا۔ ایک رات پہلے، ایک بات وقت نہیں ہوگا پھر نکل جائے گا، ایک رات پہلے حضرت عمر فاروق اور حضور علیہ السلام جا رہے ہیں بدر، صبح جنگ لڑی جا رہی ہے، صبح غزوہ لڑا جا رہا ہے، آپ جا رہے ہیں، حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی، حضور نے چھڑی سے نشان لگایا، سنو عمر ادھر آ، دیکھیے ابو جہل کی جگہ، یہاں مرے گا، یہاں جہنم رسید ہوا، آگے کا دوسری جگہ، یہ شعبہ، یہ اتبا، یہ فلانا، یہ سب کے جو مرنے والے قتل ہونے والے تھے نا بدر میں، ایک رات پہلے شام کو سرکار علیہ السلام حضرت عمر فاروق کو بیان فرما رہے ہیں۔ او بھائی ایک رات پہلے کیسے بیان فرما رہے ہیں، پھر بھی تم کہو کہ حضور کو غیب کا علم نہیں، حضور تو نہیں جانتے کل کی بات، حضور تو دیوار کا پیچھے کرنے، یہ تو بڑی مشہور حدیث بیان کر رہا ہوں، اس پہ تو کسی نے جرا نہیں کی، اس کی صنعت کے اوپر کوئی کہے بدر کی، اٹھا کے دیکھو باب بدر کے اندر ہر حدیث میں، اور نہیں ہو تو بولو کاٹ دوں گا سر اگر یہ حدیث نہ ہو، کہ بدر کے میدان میں کفار کی جائے ممات، بدر کے میدان میں کفار کی جائے ممات، جس جگہ تھا جس کو مرنا کہہ دیا تو ہو گیا، جس جگہ تھا جس کو مرنا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو، یہ مشہور حدیث میں نے بیان کیا ہے نا، اللہ اکبر۔ اب آگے آئیے، ذوالنورین، اور یہ فرما رہے ہیں مولا علی، ہاں بتانے والے، اور امام
فرماتے ہیں امام ابن حجر مکی فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ مولا علی ہمیشہ حضرت عثمان غنی کو ذو النورین ہی کہتے تھے. ٹھیک ہے نا. اب ہم نہیں، یہ میں اپنے عقیدے کی بات نہیں کر رہا، جتنے بھی آپ جانتے ہوں گے اگر کہیں بیٹھے اٹھے ہوں گے تو ان کی کتابیں، ان کے مبلغ، ان کے عالم عثمان ذو النورین کہتے ہیں کہ نہیں کہتے بھائی؟ ہے نا. سب ذو النورین لکھتے ہیں کتابیں. میرے پاس میں بتا دوں، مجھے بتائیے 50 کتابیں میں بتاؤں گا ان کی کہ ذو النورین ذو النورین، اور ان کی تقاریر سن لیجیے بڑی مبلغوں کی. ذو النورین عثمان ذو النورین. ان سے پوچھو ذو النورین کا خطاب کا مطلب کیا بھائی؟ ہے نا. اس کا مطلب بھی تو کچھ ہوگا نا. ذو النورین اگر لقب ملا ہے تو یہ آپ کو ہی پتا ذو النورین کس لیے ملا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں، 2 نور، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم حضور سیدنا عثمان غنی کے یکے بعد دیگرے نکاح میں آئیں. دیکھا نا، وصال ہوا حضرت رقیہ کا تو ام کلثوم آپ کے نکاح میں آ گئی. تو 2 تو کیا فرمایا کہ سبھی وہ بھی شرح کرتے ہیں، بولے کیا بھائی نبی کی 2 بیٹی ہیں عثمان غنی کے نکاح میں آئی تو اس لیے ذو النورین خطاب ہوا. او بھائی نبی کی بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں آئے تو وہ نور والی، نبی نہیں. نبی میں جھگڑا ہی ہے کہ نور، نبی کو نور نہیں ماننا اور بیٹیوں کو نور ماننا. دیکھو یار، اب دیکھو نا، عقل کی بات ہے نا. اتنا تو تم عقیدہ بھی سمجھتے ہو. تو میرے دوستوں، سیدنا مولا علی سے پوچھا کہ مولا علی سے یہی بات پوچھی. سنیے عثمان غنی کی شان کہ مولا علی سے پوچھا تو مولا علی ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ تو ذو النورین ہیں، وہ بہت خوش نصیب ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی امت کے نکاح میں نہیں آئی، امتی کے نکاح میں نہیں آئی ہیں، یا کے بعد دیگرے. یہ خاصا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی حاصل ہے نا. ماد کمال کی بات. اسی لیے تو پھر امام فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور. زور سے کہہ دو، ہو مبارک تم کو ذو النورین نور. اللہ قبول کرے.